بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک کونے میں ربڑ کے پائپ سے منسلک گیس کا ایک چولہا اوندا پڑا تھا۔ اس کے گرد چند گلیز برتن الٹے سیدھے پڑے تھے۔ چولہے کے گرد ایک دائرے میں فرش پر نہ جانے کیا چیز سیاہ کائی کی طرح جمی ہوئی تھی۔ ایک دیوار پر کھونٹیوں پر چند کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ باتھ روم سے کسی برتن میں مسلسل پانی ٹپکنے کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ چھت کے گوشوں میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ بڑے میاں تشویش زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ غالباً ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کہاں بٹھائیں۔ میں نے خود ہی یہ مسئلہ حل کر دیا اور چارپائی پر سے بہت سے اخبار ایک طرف پھینک کر خود ہی اپنے لیے جگہ بنا لی۔ بڑے میاں نے اطمینان کی سانس لی۔ پھر انہوں نے ٹیبل فین کو کرسی سے اتارا اور گول تپائی سے کچھ چیزیں بسد مشکل کھسکا کر بالشت پر جگہ پیدا کی۔ کہیں سے کھینچ کھانچ کر انہوں نے ایک میلا سا کاغذ اور شکستہ سا قلم نکالا۔ یہ تیاریاں مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اطمینان کی سانس لی اور کرسی کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، مجھے اس لڑکی کے بارے میں مختصراً کچھ بتا دو۔ وہ کیسی ہے؟ تمہارے اس کے بارے میں محسوسات کیا ہیں؟ اور اسی قسم کی کچھ اور چھوٹی موٹی باتیں۔ میں راحیلہ کے متعلق انہیں جو کچھ بھی بتا سکتا تھا بتانے لگا۔ چند جملے سن کر ہی انہوں نے طمانینت سے سر ہلایا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ وہ چند لمحے ہوا میں کسی غیر مرئی چیز کو گھورتے رہے، پھر کاغذ پر جھک گئے اور عجیب مجنونانہ سے انداز میں قلم گھسیٹنے لگے۔ میں لکھنے کے معاملے میں بڑے میاں کی روانی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چند ہی منٹ میں انہوں نے کاغذ ٹیڑھے میڑھے لفظوں سے بھر کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ بڑے میاں نے میری طرف سے لکھا تھا، میری اپنی کشاکش حیات نے کئی دن تک خط لکھنے کی مہلت نہ دی، اور جب لکھنے بیٹھا تو صورت یہ رہی کہ کئی دن تک تمہیں خط لکھ لکھ کر پھاڑتا رہا۔ کسی خط سے دل مطمئن نہ ہوا۔ الفاظ تمہارے شایان شان ہی نہ لگے۔ جذبے عظیم تھے اور الفاظ حقیر۔ تم سے ملنے سے قبل گویا یقین ہی نہیں تھا کہ اس دنیا میں تم جیسی ہستیاں بھی موجود ہوتی ہیں، اتنی انمول اور دل میں سما جانے والی کہ جن کے تصور سے ہی رگوں پہ میں سرور اور ٹھنڈک سی پھیل جاتی ہے۔ میں مرد ہوں، اظہار میری کمزوری ہے، لیکن میں محض مکال میں نہیں لکھ رہا بلکہ اپنی روح کی آواز کو لفظوں کی زندگی دے کر تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم میری ہستی میں اس طرح شامل ہو چکی ہو کہ اگر میں خود کو تم سے الگ کر دوں تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ بس اتنا جان لو کہ میری روح تم سے محبت کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ مجھے اپنے آپ سے تمہاری خوشبو آتی ہے۔ ہر شام کے ڈھلتے سورج، ہر شام کی شفق، ہر رات کی ٹھنڈی چاندنی اور ہر صبح کی اوس میں بھیگے ہوئے پھولوں کی مہک نے مجھے تمہاری یاد دلائی۔ تم سے الگ رہ کر اپنا وجود یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پانی کے اوپر بلبلا، نہ ثبات نہ سکون۔ اگر کچھ ہے تو تمہاری مخمور نگاہوں کا تبسم اور ہم دونوں کے مستقبل کی امیدیں۔ تمہارے چہرے کی دمک، ہنسی کی کھنک اور پیار کی دھنک سے میری زندگی عبارت ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا دل نکال کر شمع کے شعلے پر رکھ دیا ہے اور وہ قطرہ قطرہ شمع کے آنسوؤں کے ساتھ پگھل رہا ہے۔ تمہاری محبت نے مجھے ایک ضدی بچہ بنا دیا ہے جو چاند کو اپنے گھر کے آنگن میں اتارنے کی ضد کرتا ہے۔ تمہاری ذات کا چاند اگر میرے گھر کے آنگن میں نہ اترا تو شاید زندگی میرے لیے کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جس میں دلچسپی لی جائے۔ کیا تم بھی میرے بارے میں یہی سب کچھ سوچتی ہو؟ تمہارا اپنا خط پڑھ کر میں نے قدرے حیرت سے بڑے میاں کی طرف دیکھا، پھر اس کمرے کے وحشت زدہ ماحول پر نظر ڈالی۔ بڑے میاں مشتبہ سی نظروں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولے، کیا دیکھ رہے ہو؟ یقین
یقین نہیں آ رہا کہ یہ خوبصورت خط اس بےہودہ اور اتنی بے آرامی کے ماحول میں لکھا گیا ہے۔ میں نے کہا، تخلیق ہمیشہ تکلیف کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ بڑے میاں مسکرائے۔ میں جب آسودہ حال تھا تب بھی ذہنی طور پر کئی محرومیوں کا شکار تھا، اسی لیے میری تحریر میں درد تھا اور میرے ناول اس قدر مقبول تھے۔ اب میری محرومیاں اور تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، میں چاہوں تو پہلے سے زیادہ اچھا لکھ سکتا ہوں، مگر اب لکھنے سے دل ہی اچاٹ ہو گیا ہے اور پھر مجھے خپتی سمجھ کر کوئی مجھ سے کچھ لکھوانے پر اصرار بھی نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے خط طے کر کے جیب میں رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ کا ٹھکانہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے، آئندہ جب بھی مجھے خط لکھوانا ہوگا میں حاضر ہو جاؤں گا، رات ہی آیا کرنا، دن بھر میں اپنی اس قبر سے مفرور رہتا ہوں۔ بڑے میاں نے کمرے کے در و دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں باہر آ گیا۔ انہوں نے میرا نام جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، میں نے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میرا گھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر آرام سے اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد میں نے اس خط کو کئی بار پڑھا۔ بڑے میاں نے واقعی کاغذ پر کلیجہ نکال کر رکھ دیا تھا، اپنا نہیں میرا۔ واقعتاً یہی سب کچھ میرے جذبات تھے۔ میں نے چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کی کہ رحیلہ یہ سب کچھ پڑھ کر کس قدر خوش ہوگی۔ میرے رگوں پہ میں گدگدی سی ہونے لگی۔ میں نے خاص طور پر خریدا ہوا ایک خوبصورت رائٹنگ پیڈ نکالا اور نہایت احتیاط سے حتی الامکان خوش خطی کے ساتھ یہ مضمون رائٹنگ پیڈ پر نقل کیا، خط کو خوشبو میں بسایا اور ایک نفیس لفافے میں بند کر کے رکھ دیا۔ میں جب سونے کے لیے لیٹا تو مجھے اپنی اس ساری کاروائی پر کچھ ہنسی بھی آئی۔ عجیب بچکانہ پن سا تھا میری ان تمام حرکتوں میں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ عشق میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، ساری ذہنی پختگی ہوا ہو جاتی ہے، اپنے آپ پر اختیار ہی کب رہتا ہے، یہی سب کچھ بھلا لگتا ہے جو میں کر رہا تھا۔ صحیح معنوں میں محبت میں گرفتار ہی میں اب ہوا تھا۔ دوسری صبح اس خط کو پوسٹ کرنے کے بعد مجھے کچھ قرار سا آیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جواب کے انتظار کی بے قراری شروع ہو گئی۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ ابھی تو خط منزل کی طرف روانہ بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن عشق میں منطقی جواز بھلا کب چلتے ہیں۔ دوسرے روز میں جہاز سے پشاور روانہ ہو گیا۔ وہاں سے مجھے ایک اور سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہونا تھا اور بہت بڑی کھیپ لے کر آنا تھا۔ گروہ کے دوسرے 2 ارکان بھی میرے ساتھ تھے، لیکن ہم بظاہر اجنبیوں کی طرح قطعی لا تعلقی سے سفر کر رہے تھے۔ مال لانے، کھیپ کو خریداروں تک پہنچانے اور رقم کی وصولی میں کئی دن لگ گئے۔ میں واپس لاہور پہنچا تو قاسم خان حسب پروگرام لندن جا چکا تھا اور اس کی واپسی کا کوئی حتمی پروگرام نہیں تھا۔ اس کی واپسی تک رقم میری ہی تحویل میں رہنی تھی۔ رقم بہت بڑی تھی، میں چاہتا تو لے کر فرار بھی ہو سکتا تھا، اتنی رقم سے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر قاسم خان کے لیے میرے دل میں کچھ ایسی اپنائیت اور ہمدردی بھی نہیں رہی تھی، لیکن میں ایک دم بڑا ہاتھ مار کر اپنی جڑیں کاٹنے کے بجائے آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا فائدہ اٹھا کر اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا قائل تھا، اور قاسم خان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا طریقہ میں نے سوچ لیا تھا۔ اس رقم سے مجھے معقول کمیشن ملنا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس رقم سے میں قاسم خان کے کام کے متوازی چھوٹے پیمانے پر اپنا کام بھی شروع کر دوں گا۔ میں کمیشن کی رقمیں جمع کر کے اپنے دولت مند ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے کاروبار میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ قاسم خان کا مال تو میں لے کر آتا ہی تھا، اب مجھے یہ کرنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی چھوٹی موٹی کھیپ اپنی بھی لے آیا کرتا، جس کے لیے مجھے نئے گاہک تلاش کرنے تھے۔ مال سپلائی کرنے والی پارٹیوں سے کچھ ساز باز کرنی تھی اور اپنے ساتھ چلنے والے دوسرے کارکنوں کی آنکھوں میں تھوڑی سی دھول جھونکنی تھی۔ میری نظر میں اب یہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا، میں اپنی لائن میں کافی منج چکا تھا۔ اس ٹور سے
واپسی پر مجھے کوئی امید تھی کہ رحیلہ کی طرف سے خط کا جواب آ چکا ہوگا، مگر میری یہ امید پوری نہیں ہو سکی۔ رحیلہ کا خط نہیں آیا تھا، مجھے کچھ دھچکا سا لگا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ مجھے اتنا بھی بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ میرے احساسات میں جو شدت ہے وہی شدت دوسری طرف بھی ہو، اور پھر ابھی مجھے خط لکھے کچھ اتنے زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ میرا خط ملتے ہی جواب لکھنے بیٹھ جاتی۔ خود میں نے بھی کراچی سے آنے کے کتنے دن بعد اسے خط لکھا تھا، حالانکہ میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ جاتے ہی لکھوں گا۔ ان دلائل سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد میں نے ایک بار پھر آتش دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خوش قسمتی سے وہ مجھے اس صندوق نما کمرے ہی میں اپنی گدڑی میں مراقبہ کسی حالت میں بیٹھے ہوئے مل گئے۔ میری فرمائش پر انہوں نے بڑی ہی خوشی سے فوراً ایک اور محبت نامہ لکھ دیا۔ یہ محبت نامہ بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ کچھ ہجر کی راتوں کے قصے، کچھ تغافل کے شکوے، کچھ غم دوراں کی معذرتیں، کچھ غم جانا کی ستم کاریاں، سبھی کچھ سمو دیا تھا ظالم نے۔ یہ حضرت آتش بھی بس آدمی کیا تھے، محبت ناموں کی فیکٹری معلوم ہوتے تھے۔ ادھر آرڈر دیا اور ادھر بالکل تازہ بے تازہ، نو بے نو، عین مرضی کے مطابق محبت نامہ برآمد۔ اس بار تو میں نے بے اختیار ان کے ہاتھ چوم لیے۔ گھر آ کر میں نے بڑی محبت سے اس محبت نامے کو خوبصورت رائٹنگ پیڈ کے 3 اوراق پر نقل کیا اور حسب سابق اگلی صبح پوسٹ کر دیا۔ چند دن بعد میرے دونوں خطوط کا مشترکہ جواب آ گیا۔ خط مختصر اور سیدھا سادہ تھا۔ ظاہر ہے وہ اس طرح کسی منجے ہوئے ادیب سے نہیں لکھوایا گیا تھا جس طرح میں نے لکھوایا تھا، تاہم اسے پڑھ کر میں جھوم اٹھا۔ اس میں معذرتیں تھیں، از سرے نو اقرار تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ اعتراف تھا کہ میرے خطوطوں نے اس کی روح کو گدگدا دیا تھا۔ مانا کہ وہ خط میرے لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ان میں جذبات تو میرے ہی تھے۔ رحیلہ کے خط میں اختصار اور سادگی کے باوجود بہرحال خلوص کی مہک تو موجود تھی۔ میں اس رات حضرت آتش دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس خط کا جواب لکھوا کر دوسرے دن پوسٹ کر دیا۔ اس دوران قاسم خان لندن سے واپس آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ سیٹھ واحد سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی اور اس سے خاصا تعاون حاصل ہونے کی امید تھی۔ ان دنوں قاسم خان کے جائز کاروبار کا بالکل بیڑا غرق ہو چکا تھا، اس لیے دوسرے دھندے کی طرف اس کی توجہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی اور وہ بڑا سرگرم نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے حساب دیا، رقم اس کے حوالے کی اور اس نے فوراً ہی کمیشن میرے حوالے کر دیا۔ ساتھ ہی وہ مسکراتے ہوئے بولا، اتنی رقم اتنے دنوں تک تمہاری تحویل میں رہنا بھی ایک طرح سے تمہارا امتحان تھا۔ افضل مجھے خوشی ہے کہ دیگر کئی امتحانوں کی طرح تم اس امتحان میں بھی پورے اترے ہو۔ مجھے تم پر اعتماد تو اپنے پرانے ساتھیوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ بہت بڑی رقم دیکھ کر اچھوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ میں تو اس رقم کی حفاظت کرتے کرتے پریشان ہو گیا تھا باس، میں نے کہا۔ دراصل اس کے لیے کسی ایسے اکاؤنٹ کا انتظام نہیں ہو سکا تھا جس میں اسے جمع کرایا جا سکتا۔ قاسم خان سگار کا کش لیتے ہوئے بولا، شرفو کی موت کے بعد اسے ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی پر بھی رکھنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے سوچا چلو اس بہانے تمہاری نیت کا امتحان بھی ہو جائے اور صلاحیتوں کا بھی، کہ تم کسی اہم امانت کی حفاظت کر سکتے ہو یا نہیں، لیکن تم صحیح معنوں میں اتنے مختصر عرصے میں میرے قائم مقام بن گئے ہو۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ رقم بیگم صاحبہ کے حوالے کر دوں، میں نے کہا، مگر پھر یہی سوچ کر رہ گیا کہ یہ آپ کی ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی۔ سلمہ تم سے ہرگز یہ رقم نہ لیتی۔ قاسم خان مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ ہمارے دھندے کے سلسلے میں کسی چیز کو انگلی لگانے پر بھی تیار نہیں ہوتی۔ وہ اس دھندے کو برداشت کر رہی ہے، یہی بڑی بات ہے۔ اس کا بس چلے تو آج مجھ سے یہ دھندا چھڑوا دے۔ میری نظروں میں سلمہ کا سراپا گھوم گیا۔ بلا شبہ وہ عورت نہیں، ساحرہ تھی، مگر جانے کیوں اس معاملے میں اس کا سحر قاسم خان پر نہیں چل سکا۔ میرے خیال میں اگر وہ ایک طاقتور ساحرہ تھی تو دولت کا بھوت بھی کچھ کم طاقتور نہیں تھا۔ قاسم خان کے سر پر دولت کا بھوت
بھوت سوار تھا۔ سلمہ کی حسین اور ملکوتی شخصیت کا سحر بھی اس بھوت کو اتارنے میں ناکام رہا تھا۔ اس ملاقات کے تقریباً ایک ہفتے بعد میں اگلے ٹور پر روانہ ہوا۔ اس مرتبہ میں واپس آیا تو کھیپ کے ساتھ میرا اپنا بھی تھوڑا سا مال تھا۔ یہ مال خاموشی سے مارکیٹ میں چلا گیا۔ قاسم خان کو تو کیا، میرے ساتھ جانے والوں کو بھی اس کی کانوں کان خبر نہیں ہو سکی۔ اس سودے کا منافع میرے کمیشن کے علاوہ تھا، یعنی اس پھیرے میں مجھے دوہرا فائدہ ہوا تھا۔ اس موقع پر میرے دل میں شرفو کی یاد کا خوابیدہ زخم جاگ اٹھا۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ مل کر اپنی اس پہلی کامیابی کا چھوٹا موٹا جشن مناتا، لیکن اصل بات شاید اسے بھی نہ بتاتا کہ یہ جشن کس سلسلے میں ہے۔ یہ محسوس کر کے مجھے حیرت ہوئی کہ اس بار شرفو کی یاد میں وہ شدت نہیں تھی کہ دل لہو لہو ہو جاتا، ایک ٹیس سی جاگ اٹھی تھی۔ افسردگی کی ایک لہر آ کر گزر گئی تھی اور بس رفتہ رفتہ ہر جانے والے کی یاد کا زخم بڑھ ہی جاتا ہے، اور میرے دل کے زخم تو کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑھتے تھے۔ یہ شاید ایک طرح سے قدرت کی عنایت ہی تھی۔ بہرحال میں نے اکیلے ہی تھوڑی بہت عیاشی کر لی۔ دوسرے دن رحیلہ کا کھاتا آ گیا۔ میری سرشاری کچھ اور بڑھ گئی۔ رات ہوتے ہی میں اس خط کا جواب لکھوانے کے لیے جناب آتش دہلوی کے دولت قدے کی طرف دوڑا۔ آج خلاف معمول میری دستک کے جواب میں جناب آتش نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ ان کی کانپتی ہوئی سی آواز سنائی دی، کون؟ آپ کا پرستار۔ میں نے کہا ابھی تک انہیں میرا نام بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آواز سے وہ مجھے پہچان لیتے ہیں۔ ذرا سا دھکا دو، دروازہ کھلا ہی ہے۔ ان کی آواز خلاف معمول کچھ زیادہ ہی کانپ رہی تھی۔ میں دروازے کو تھوڑا سا دھکیل کر اندر پہنچا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ بڑے میاں فرش پر بچھے ہوئے گدے پر چت پڑے تھے۔ ان کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ چہرے کے ڈھلکے ہوئے گوشت پر نیل نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ نچلا ہونٹ بری طرح سوجا ہوا تھا اور ہاتھ پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شاید انہوں نے چہرے پر کسی دوا کی مالش بھی کی تھی۔ چکنائی سی چمک رہی تھی۔ یہ آپ کو کیا ہوا؟ میں نے تشویش زدہ انداز میں ان کے قریب پہنچ کر پوچھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی دھچکا لگا تھا۔ جرم ضعیفی کی سزا ملی ہے۔ انہوں نے مغموم انداز میں مسکرانے کی کوشش کی، لیکن محض کرا کر رہ گئے۔ صاف صاف بتائیے کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ارے کوئی خاص بات نہیں ہے۔ انہوں نے میرے بازو کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن قحط کے سبب کامیاب نہ ہو سکے۔ تم خط لکھوانے آئے ہو نا؟ میرا دایاں ہاتھ تو ٹھیک ہے، میں ابھی لکھ دیتا ہوں، ذرا مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ۔ اجی آپ گولی ماریں خط کو، آپ لیٹے ہی رہیں اور پہلے مجھے تفصیل سے بتائیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تم معلوم کیے بغیر نہیں رہو گے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ایک لمحے کے توقع سے بولے، معلوم نہیں میں نے تمہیں بتایا تھا یا نہیں کہ وہ جو زیب النساء ہے نا، وہی بڑھیا جسے تم نے پہلی مرتبہ یہاں آتے وقت دیکھا تھا، اس مکان کی مالک، اس نے اپنے کرایہ داروں پر کیس کیا ہوا ہے۔ آثار پیدا ہو چلے ہیں کہ وہ کیس جیت جائے گی۔ اس پر ایک پورشن میں رہنے والے کرایہ دار عبدالغفور کا جوان بیٹا منظور بہت چراغ پا ہے، وہ ذرا بدماشی میں بھی پاؤں دھرتا ہے۔ باقی دو کرایہ دار ذرا شریف طبیعت کے ہیں۔ ان کی بدماشی بس اتنی ہے کہ جمے بیٹھے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے 15 سال میں نہ تو کرایہ بڑھایا ہے نہ خالی کرتے ہیں، لیکن ان کے تیوروں سے پتہ چلتا ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اسے بے چون چرا تسلیم کر لیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی زیب النساء سے الجھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن یہ جو نوجوان ہے منظور، اسے جب سے احساس ہوا ہے کہ کیس ان لوگوں کے حق میں نہیں جا رہا، تب سے سخت مشتعل ہے۔ کل کسی بات پر نیچے برآمدے میں زیب النساء سے الجھ پڑا، گندی گندی گالیاں دینے لگا، اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ شور سن کر میں پہنچا تو زیب النساء نے قابل رحم انداز میں میری طرف دیکھا، جیسے اس دنیا میں صرف میں ہی وہ شخص ہوں جو اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ میں نے منظور سے صرف اتنا ہی کہا کہ زیب النساء اس کی ماں کی عمر کی ہے، اسے کم از کم اس عورت کو گالیاں تو نہیں دینی چاہیے۔ منظور تو گویا منتظر ہی تھا کہ کوئی آ کر
بیچ میں کچھ بولے، اس نے تابڑ توڑ مجھے کئی گونسے رسید کر دیے، میری کلائی موڑ دی، وہ تو میں چکرا کر گر پڑا، ورنہ وہ معلوم نہیں میرا کیا اشر کرتا۔ یہی نہیں، اس نے تو میری اور زیب النساء کی بزرگی کا ذرا بھی خیال کیے بغیر ہمارے مراسم کے بارے میں ایسی شرمناک باتیں کر ڈالی کہ ہمارا زمین میں سما جانے کو دل چاہنے لگا۔ زیب النساء ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اٹھ کر گئی ہے، بہت رو رہی تھی بیچاری اپنی بد نصیبی پر، دنیا میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں، یہ میری مرہم پٹی اسی نے کی ہے۔ آپ لوگوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی؟ میں نے پوچھا۔ کیا فائدہ ہوتا پولیس کو اطلاع دینے کا؟ آتش دہلوی مغموم سے انداز میں مسکرائے۔ پولیس اس قسم کے معاملات کو اہمیت نہیں دیتی، خصوصاً جن لوگوں کا کیس عدالت میں چل رہا ہو۔ ان کا موقف یہی ہوتا ہے کہ کرایہ داروں اور مکان مالکان کے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، کہیں زیادتی مالک مکان کی ہوتی ہے اور کہیں کرایہ دار کی۔ ان گتھیوں کو سلجھانا عدالتوں کا کام ہے، البتہ اگر صورتحال بہت سنگین ہو جائے، قتل وغیرہ کی نوبت آ جائے تو پھر پولیس توجہ دیتی ہے۔ اس قسم کا جھگڑا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت زیب النساء تھانے چلی گئی تھی، پولیس نے دونوں فریقوں کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا تھا۔ پیسہ زیب النساء کے پاس ہے نہیں کہ اس قسم کے کاموں میں خرچ کر سکے، کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں ہے۔ میاں بس یہ مکان اور تھوڑی بہت پونجی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ کافی عرصے سے بیچاری چاہ رہی ہے کہ اس مکان کو بیچ کر کوئی چھوٹا موٹا کمرہ لے کر رہنے لگے اور باقی رقم سے گزر اوقات کرے۔ ایک کمرے سے زیادہ کی اسے ضرورت نہیں ہے، مگر متنازع ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا گاہک ہی نہیں بنتا۔ بہرحال صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، شاید اب عدالت زیب النساء کے حق میں فیصلہ دے دے اور اس طرح اس کے مسائل حل ہو جائیں۔ اچھا خیر چھوڑو، میں نے بھی تمہیں کن دکھڑوں میں الجھا لیا، میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھنے سے باز رکھا۔ یہ منظور رہتا کون سے پورشن میں ہے؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ بڑے گیٹ کی طرف جو سب سے پہلا پڑتا ہے، بڑے میاں نے جواب دیا۔ میں ابھی آیا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میری واپسی تک آپ کمرے سے نہیں نکلیں گے؟ ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ یک لخت سٹپٹا گئے اور کسی نہ کسی طرح اٹھ بیٹھے۔ تم منظور سے جھگڑا تو نہیں کرنے جا رہے بھائی؟ خدارا جھگڑا مت کرنا، معاملہ اور طول کھینچ جائے گا، ہمیں بھی مصیبت پڑے گی اور کہیں تم بھی نہ نقصان اٹھا بیٹھو۔ رہنے دو پلیز، چھوڑو اس قصے کو، میں جھگڑا کرنے نہیں، جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے دروازے پر رک کر کہا۔ آپ قطعاً کسی بھی قسم کی فکر نہ کریں اور آرام سے لیٹے رہیں۔ ارے بھائی، تم ایک معزز اور مہذب نوجوان ہو، کہاں اس اجاڑ کے منہ لگو گے؟ میں تو تمہیں ساری بات بتا کر ہی پچھتایا۔ وہ بیچارے واقعی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی زبانی مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ میں کم از کم بظاہر تو معزز اور مہذب نظر آنے لگا تھا۔ میں بڑے میاں کے کمرے سے باہر کی طرف سے کنڈی لگا کر نیچے آ گیا۔ سامنے کا گیٹ حسب معمول کچھ اس انداز میں کھلا تھا جیسے اس مکان کا کوئی وارث نہ ہو۔ میں جب بھی یہاں آتا تھا، بے عنوان سی مصلحت کے تحت گاڑی باہر ہی کچھ فاصلے پر کھڑی کر کے آتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے گیٹ بند کر دیا۔ مکان کی دونوں طرف کی دیواریں تسلی بخش حد تک بلند تھیں اور برآمدے میں گلوب بھی روشن تھا۔ مکان کی ساخت میں غالباً کچھ تبدیلیاں کر کے نچلے حصے کو اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا کہ تینوں کے دروازے پاس پاس ہی تھے۔ اوپر کی منزل پر صرف 2 کمرے تھے جو بڑی بی کے استعمال میں تھے۔ اندر سے دیکھے بغیر بھی محض آتش صاحب کے بتانے پر اس مکان کا نقشہ کافی حد تک میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ میں نے مطلوبہ پورشن کے دروازے پر دستک دی تو فوراً ہی پوچھا گیا کون؟ آواز مردانہ تھی اور انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے اندر کسی دستک کا انتظار ہی کیا جا رہا تھا۔ منظور صاحب کا ٹیلی گرام ہے جی، میں نے لہجہ تھوڑا سا بدل کر کہا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا اور شلوار قمیض میں ملبوس ایک نوجوان گریبان کے بٹن بند کرتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ الجھن زدہ سا نظر آنے لگا۔ غالباً میں اسے کسی اعتبار سے ٹیلی گرام والا دکھائی نہیں دیتا تھا اور نہ ہی میرے ہاتھ میں ٹیلی گرام نما کوئی چیز تھی۔ نوجوان خالصتاً
تگڑا تھا اور قد میں بھی مجھ سے ذرا ہی کم تھا، تاہم اس کے باوجود اسے دراز قد ہی شمار کیا جا سکتا تھا۔ تگڑا ہونے کے بنا پر ہی غالباً کافی حد تک گھمنڈ تھا اسے اپنے آپ پر۔ بہرحال مجھ جیسے آدمی سے دو ہاتھ کرنے کے لیے محض کسی کا تگڑا ہی ہونا کافی نہیں تھا۔ منظور تمہارا ہی نام ہے؟ میں نے بڑی شائستگی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ اب کچھ چکنا نظر آنے لگا تھا۔ اوپر پچھلے کمرے میں رہنے والے بڑے میاں آتش صاحب کو تم نے ہی مارا تھا؟ میں نے بڑی رسانیت سے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نوجوان کی شناخت کے سلسلے میں شک شبہ کی کوئی گنجائش رہ جائے۔ ہاں، میں نے ہی مارا تھا، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ پھر اس کے لہجے میں تمسخر جھلک آیا۔ تم حمایتی ہو اس کے؟ آخری لفظ اس کے ہونٹوں پر ہی تھا جب میرا گھٹنا اس کی ناف پر پڑا۔ اوہ کی آواز کے ساتھ وہ جھکا تو میں نے اس کی گدی پر ایک چاپ رسید کی۔ اس قسم کے معمولی درجے کے تلنگوں سے نمٹنے کے لیے تو میری دیسی داؤ پیچ اور طاقت سخت جانی ہی کافی تھی، لیکن اب تو میں مس ٹریپ سے جوڈو اور کراٹے کے چند خاص الخاص اور نہایت ہی کارآمد داؤ بھی سیکھ چکا تھا۔ ان کی تجرباتی مشق تو میں کافی کر چکا تھا، لیکن صحیح طور پر انہیں آزمانے کے لیے کئی دن سے دل مچل رہا تھا۔ منظور اوندے منہ گرنے لگا۔ گرتے گرتے اپنی دانست میں نہایت ہی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے میری ٹانگ کھینچ کر مجھے بھی گرانا چاہا، لیکن اس کی یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ میری ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی اور وہ اوندے منہ گرنے کی بجائے الٹ کر گرا۔ یکا یک اندر سے ایک ادھیڑ عمر اور درمیانہ قامت کا شخص دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سلاخ اندھا دھند گھما کر میری کھوپڑی پر رسید کرنا چاہی۔ میں جھکائی دے کر ایک طرف ہو گیا اور سلاخ کا سرا جیسے ہی فرش سے ٹکرایا میں نے پوری قوت سے اس پر پاؤں رکھ دیا اور ساتھ ہی ادھیڑ عمر کی کانپٹی پر ایک بھرپور گونسا رسید کیا۔ سلاخ میرے پاؤں کے نیچے دبی رہ گئی اور وہ شخص دور جا گرا اور وہیں بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کے لیے کانپٹی پر ایک گونسا ہی کافی رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اندر سے دو تین عورتیں دروازے پر آ گئیں اور وہ بین کرنے کے سے انداز میں چیخنے ہی لگی تھیں، بچاؤ بچاؤ! کہ میں نے پھرتی سے ریوالور نکال کر منظور کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ خبردار اگر کسی عورت نے ذرا بھی آواز نکالی تو میں منظور کو گولی مار دوں گا، میں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ عورتوں کو جیسے سانپ سونگ گیا اور ان میں سے ایک نے تو منہ میں دوپٹہ ٹھونس لیا۔ میں نے ایک نظر میں ہی ان کا جائزہ لے لیا۔ ان میں سے دو جوان اور ایک ادھیڑ عمر تھی، غالباً وہ منظور کی ماں تھی۔ منہ میں دوپٹہ اسی نے ٹھونسا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص جو ایک گونسا کھا کر انٹا گفیل ہو گیا تھا غالباً منظور کا باپ تھا۔ تینوں عورتیں سخت دہشت زدہ نظر آ رہی تھیں۔ میں نے گٹے گٹے لہجے میں کہا، میں منظور کو جان سے مارنے نہیں آیا، صرف تھوڑا سا سبق دینے آیا ہوں، لیکن اگر تم لوگوں نے شور شرابہ کیا تو میں اس کا پتہ صاف کر ہی دوں گا۔ ویسے شور شرابہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اس علاقے میں شور شرابہ سن کر کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا۔ اس دوران منظور کے حواس شاید کسی حد تک بحال ہو گئے تھے اور اس نے غالباً یہ سمجھا تھا کہ میں پوری طرح عورتوں ہی کی طرف متوجہ ہوں۔ اس وقت تک وہ اٹھ چکا تھا اور میں نے ریوالور اس کی کنپٹی سے ہٹا لیا تھا اور میں خود بھی سیدھا کھڑا ہو چکا تھا۔ منظور نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ریوالور پر جھپٹنے کی کوشش کی۔ میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ ریوالور تو اس کے ہاتھ نہیں آیا، البتہ اس کا دستہ اس کے منہ پر پڑا۔ میرا خیال ہے اس کے دو تین دانت اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح بلبلایا اور پھر اس کی انگلیوں کے درمیان سے خون امڑ پڑا۔ وہ ایک بار پھر اشتعال میں آیا اور اپنے اوسان مجتمع کر کے ریوالور کی پرواہ کیے بغیر ارنے سانڈ کی طرح میری طرف لپکا۔ اس نے میرے چہرے پر ٹکر رسید کرنے کی کوشش کی، مگر اس کوشش میں اسے میرے بائیں ہاتھ سے کراٹے کا ایک اور داؤ سہنا پڑا۔ ساتھ ہی میں نے اس کی گدی پر ریوالور کا دستہ رسید کیا۔ وہ بے ہوش تو نہیں ہوا لیکن پختہ روش پر ڈھیر ضرور ہو گیا۔ اس کے آواز مختل ہو چکے تھے، عجیب سے انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا جیسے اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے
چکے تھے اور منہ کی جگہ گوشت اور خون کا ملغوبہ سا نظر آ رہا تھا۔ ابروؤں کے قریب بھی زخم آ چکے تھے اور چہرے پر ورم بھی نمودار ہو چلا تھا۔ میرے خیال میں اب اس میں مزید مار سہنے کی سکت نہیں تھی، اگرچہ میں اسے ایک آدھ ہاتھ اور رسید کر دیتا تو شاید وہ بے ہوش ہو جاتا۔ میں نے ریوالور کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور منظور کی پسلیوں پر ٹھوک کر رسید کرتے ہوئے کہا، اٹھو نہ میرے شیر جوان، ابھی تو میرا لہو بھی گرم نہیں ہوا اور تم لمبے ہی لیٹ گئے۔ کیا تم آتش صاحب جیسے ضعیفوں اور عمر سیدھا لوگوں ہی سے لڑنے میں ماہر ہو؟ اٹھو، شاباش۔ اس موقع پر وہ عمر سیدھا سی عورت جو میرے اندازے کے مطابق منظور کی ماں تھی خاموش نہ رہ سکی، منہ میں ٹھونسا ہوا دوپٹہ نکال کر وہ آگے بڑھی اور میرے پیروں میں گرنے لگی، مگر میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے بازو سے پکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ اسے معاف کر دو بیٹا، اسے معاف کر دے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں نے اسے پہلے ہی منع کیا تھا کہ بوڑھے آدمی پر ہاتھ نہ اٹھا، مگر اسے اپنی طاقت دکھانے کا کچھ زیادہ ہی جوش چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ جو دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں خدا کسی نہ کسی کو ان کا بھی حمایتی بنا کر بھیج دیتا ہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، تو پھر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ آئندہ بھی تمہاری بات سنے گا؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، میرا خیال ہے مجھے اس کی سماعت بہتر بنانے کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا تاکہ یہ آئندہ ماں کی بات اچھی طرح سن سکے۔ آئندہ یہ آتش صاحب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، یہ میرا وعدہ ہے، خواہ اس سے اپنی بات منوانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ عورت گڑ گڑائی، دیکھو بڑی بھی غور سے میری بات سنو۔ میں نے رومال کے ذریعے اپنی ٹائی پر سے خون کا ایک چھینٹا صاف کرتے ہوئے کہا، تمہارا یا دوسرے کرایہ داروں کا مکان مالکن سے جو جھگڑا چل رہا ہے اس سے مجھے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ میں چاہوں تو تم سب کو سامان سمیت اٹھوا کر راوی میں بھی پھینکوا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ ہاں اتنا ضرور چاہوں گا کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے اس پر تم سب بلا چوں چرا عمل کرنا۔ اس سے زیادہ مجھے تمہارے جھگڑے سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مجھے ان دو ضعیف اور بے سہارا افراد کی خیر عافیت سے ضرور دلچسپی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص بڑی بھی زیب النساء یا بڑے میاں آتش صاحب کو ذرا سی بھی ذہنی یا جسمانی تکلیف پہنچائے، حالانکہ ان دونوں کو میں صحیح طور پر جانتا بھی نہیں اور نہ ہی وہ مجھ سے صحیح طور پر واقف ہیں، لیکن اس معاملے میں تم مجھے ایک طرح کا خدائی فوجدار کہہ سکتی ہو۔ میرا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی ان دونوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور بس اگر میری اس ہدایت پر عمل ہوا تو تم میں سے بھی کسی کو آئندہ کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، سمجھی؟ تم بالکل اطمینان رکھو۔ بڑی بھی جلدی سے سارا لا کر بولی، مجھے یقین تھا کہ باقی دو پورشنوں کے دروازوں کے عقب میں بھی یقیناً مکین موجود تھے اور کئی آنکھیں درزوں سے جھانک رہی تھیں، مگر انہوں نے بتیاں نہیں جلائی تھیں۔ یقیناً وہ لوگ سب کچھ دیکھ چکے تھے اور میری تقریر دل پذیر بھی اچھی طرح سن چکے تھے، مگر ظاہر یہی کر رہے تھے کہ وہ تو اپنے گھروں میں بے خبر سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے منظور کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا، وہ مخبوط الحواسوں کی طرح ادھر ادھر کو ڈول رہا تھا۔ تم نے بھی میری بات اچھی طرح سن لی ہے نا؟ میں نے اس کی پسلیوں میں ہلکا سا گونسا رسید کیا، وہ بلبلایا اور اس کے منہ سے خون کے کئی چھینٹے اڑ کر میرے کوٹ ٹائی اور شرٹ پر آن گرے۔ مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں نے اس کمبخت کو آخری پنچ نہ ہی رسید کیا ہوتا تو اچھا تھا۔ گونسا کھا کر اس نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگر چاہو تو جا کر اس واقعے کی رپٹ درج کرانے کی کوشش کر لینا، میں نے اس کے گریبان کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔